ہے۔ گندم از گندم بروید جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ شاعر کہتا ہے کہ گندم بیجو گے گندم پیدا ہوگی، جو بیجو گے جو کی فصل اگے گی، جو عمل کرتے ہو اس کے نتیجے سے غافل مت ہو جاؤ، برائی کر کے اچھا نتیجہ حاصل کرنے کی امید نہ رکھو۔ اور برائی کیا ہے؟ ہر وہ فعل، ہر وہ قول برائی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے، آپ کے ارشادات عالیہ کے خلاف۔ تو اس پہ سزائیں مرتب ہوتی ہیں۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ہماری ایک عادت ہے کہ ہم دوسروں کا تجزیہ کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ساری زندگی یہ نہیں سوچتے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں۔ ہم من حیث القوم چور بن گئے ہیں، سود خوار بن گئے ہیں، بدکار ہو گئے ہیں۔ اس بدکاری، چوری، سود خواری کی کتنی قیمت چکا رہے ہیں ہم، کہ نہ گھروں میں محفوظ ہیں، نہ بازاروں میں محفوظ ہیں، نہ عدالتوں میں محفوظ ہیں، نہ تھانوں میں محفوظ ہیں، جہاں جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ مساجد میں بم پھٹ رہے ہیں، نمازی شہید ہو رہے ہیں، مساجد شہید ہو رہی ہیں۔ یعنی ایک طوفان ہے تباہی کا جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ گھر سے بندہ نکلتا ہے، پھر کوئی ضمانت نہیں کہ وہ واپس پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ سبزی خریدنے جاتا ہے، مارا جاتا ہے، سودا خریدنے جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مزدوری کرنے جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ایک بڑا آسان سا جملہ ہے کہ نامعلوم افراد نے مار دیا۔ پورے ملک کی آبادی جو بالغ ہے، سب کے پاس ان کے شناختی کارڈ بھی ہیں۔ ملک سے کوئی باہر جاتا ہے تو اس پر مہر لگتی ہے ایگزٹ کی، آن ریکارڈ آ جاتا ہے کہ فلاں بندہ ملک سے باہر گیا۔ کوئی واپس ملک میں آتا ہے تو اسے داخل ملک میں کرتے ہوئے پھر داخلے کی مہر لگاتے ہیں۔ تو یہ نامعلوم کدھر سے آ جاتے ہیں؟ جب ایک فرد کا شناختی کارڈ ہے تو یہ نامعلوم کہاں سے آ گئے؟ کوئی پکڑے ہی نہیں جاتا۔ جتنی وارداتیں ہوتی ہیں نامعلوم افراد نے، کیا پتہ نہیں وہ نامعلوم کہاں رہتے ہیں، وہ کس قسم کی مخلوق ہیں، وہ کہاں سے آ گئے۔ تو یہ ساری مصیبتیں کیا ہیں؟ ہمارے سیاستدانوں نے تو اس کا یہ حل ڈھونڈ رہا ہے کہ زرداری کو نکال دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرداری بھی چلا جائے گا، چلو اگر 3.5 سال گزر گئے ہیں تو 5 سال اور ہے، 1.5 سال اور بھی اس دھکا مکی میں گزر جائے گا۔ لیکن کیا زرداری کے جانے سے سب کچھ سدھر جائے گا، یا جو زرداری کے بعد آئیں گے اور جو جلسے کر رہے ہیں، کیا انہیں پہلے کبھی حکومتیں نہیں ملیں؟ ان کے عہد میں کون سا انصاف تھا؟ جب یہ حکمران تھے تو کتنا کام عدالتیں کر رہی تھیں، اور کون سا انصاف تھا، اور کس بندے کو انصاف مل رہا تھا؟ کیا ان کے عہد میں سود رائج نہیں تھا؟ کیا ان کے عہد میں ڈاکے اور چوریاں نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کے عہد میں کسی غریب کو انصاف ملتا تھا؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ حکومت چلی جائے، وہ حکومت آ جائے، یا زرداری چلا جائے، نواز شریف آ جائے، یا عمران خان آ جائے۔ کسی کے آنے جانے سے تب تک کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنا کردار تبدیل نہیں کرتے۔ ہمیں قوم کو، ملک کو، لوگوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جو کلمہ حق ہم پڑھتے ہیں اسے اپنائیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے کسی کی اطاعت کرنا عبادت ہے، کہ اس سے مجھے نفع ہوگا میں اس کی بات مانوں، یا نہیں مانوں گا تو میرا نقصان ہوگا، یہ عبادت ہے۔ نفع کی امید
یا نقصان کے ڈر سے کسی کی اطاعت کرنا عبادت ہے۔ ہم بندے کی اطاعت کرتے ہیں کہ یہ ناراض ہو گیا تو میرا یہ بگڑ جائے گا، یہ راضی ہوگا تو مجھے، اور یہ سارے ہمارے وہم ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات مانی جاتی ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، پھر وہی معبود ہو جاتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو خواہشات تو کبھی مجسم نہیں ہوتی کہ خواہشات کا بت بنا کر سجدے کیے جائیں، خواہشات کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے مقابلے میں ذاتی خواہش کی اطاعت کی تو اللہ نے اسے شرک قرار دیا کہ اس نے تو میری عبادت تو یہ نہیں کرتا، اس نے تو اپنی خواہش کو معبود بنایا، اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس مثبت تبدیلی کے لیے میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں، آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، اور ساری قوم کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ ہم سب کو خلوص دل سے اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے، بخشش طلب کرنا چاہیے، اور بخشش کا راستہ ہے توبہ۔ جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں اس سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے اس سے باز آ جائیں، اور اللہ سے کرم چاہیں تو وہ خود ہی بدل دے گا۔ اچھے حکمران آ جائیں گے، نیک لوگ آگے آ جائیں گے، منصف آ جائیں گے، عادل آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے کردار کا تقاضا ہوا کہ ہم پر اللہ رحم فرمائے، اگر ہم گندم بیجیں گے تو گندم پیدا ہوگی، ورنہ ان سیاسی اکھاڑوں میں ایک چلا جائے گا، دوسرا آ جائے گا، وہ چلا جائے گا، تیسرا آ جائے گا۔ تو یہ تو ہم گزشتہ پون صدی سے دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لیکن ہمارا حال ہر آنے والے دن پہلے سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک تقسیم ہوا، لوگوں کا کردار کچھ بہتر تھا، حالات اچھے تھے۔ 65 میں جنگ ہوئی، لوگوں کا کردار اچھا تھا، نتائج اچھے نکلے۔ لوگ خالی گھر چھوڑ کے چلے گئے شہروں میں جہاں بمبارڈمنٹ ہوئی، واپس آئے تو کھلے گھروں میں کسی نے چوری نہیں کی تھی، سامان پڑا تھا، گھر آباد تھے، پڑے تھے۔ تب سے اب تک کتنا فاصلہ ہو چکا ہے۔ تو برائی پر کبھی اچھا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ہمیں اس دنیا میں بھی سکون چاہیے اور اگلی دنیا میں بھی چاہیے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ اطاعت اس بات کو نہیں کہتے کہ ہم اس حکم سن کر بہانے بنانے لگ جائیں اور جرا شروع کر دیں۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ جب حضور کا حکم پتہ چلے تو پورے خلوص اور پوری خوش دلی سے اس کی تعمیل میں لگ جائے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ سزا ہے اس بات کی کہ تم میرے نبی کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہو، یہ اس کے نتائج ہیں۔ فذوقوہ، چکھو اسے، بھگتو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور جو کفری کر دیتے ہیں، جو میرے نبی کے ارشاد کا انکار ہی کر دیتے ہیں، جو دعوت اللہ کو ٹھکرا دیتے ہیں، جو کفر میں پڑ گئے، جنہوں نے انکار کر دیا، فرمایا وہ تو ہیں ہی دوزخ کے رہنے والے۔ وہ تو اس دنیا میں رہیں یا اس دنیا میں رہیں، وہ تو دوزخی ہیں، یہاں بھی جلتے بھنتے ہی رہیں گے اور وہاں بھی دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ بات تو ان لوگوں کی ہو رہی ہے جنہیں دعوی اطاعت ہے لیکن عملاً اطاعت نہیں کرتے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن عملاً حکم تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی بھگتیں گے۔ یہاں اگر عذاب ہو رہا ہے تو قبر میں جا کے کیا ہوگا؟ اللہ کریم توبہ کی توفیق دیں اور معاف فرمائیں۔